آگے چلیے، یہی مجموعہ اشتہارات جلد 1، اس کا صفحہ 301 ہے۔ یہ مرزا اسی پیش گوئی کا ذکر کر رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ محمدی بیگم مرزا کے دماغ پر ایسے سوار ہو گئی تھی کہ اس نے اس کو اپنی ذلت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور اس بیچاری اس سے معصوم لڑکی کا نکاح بھی کہیں اور ہو گیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر بھی اس بچی کا نام لے لے کر اشتہارات نکالنے شروع کر دیے، اور اشتہاروں کے اندر بار بار لکھتا تھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک لڑکی جس کا رشتہ مرزا کو نہ ملا اور مرزا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس کا نکاح اس کے گھر والوں نے کہیں اور کر دیا، تو کیا مرزا کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کے بعد اشتہار پر اشتہارات جاری کرتا رہے؟ یہ بات مرزئی اور قادیانی لوگوں کے سوچنے کی ہے، خدا را اس پر غور کیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا صفحہ 301، اس کے اندر مرزا نے لکھا ہے اشتہار 10 جولائی 1887 کی پیش گوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے، وہ لو پھر کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو، عربی میں ہے، اور اس کا آگے ترجمہ بھی مرزا نے کیا ہے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ مرزا جی محمدی بیگم کا نکاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا تمہارے ساتھ، تو پوچھتے تو کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ مرزا کی منکوحہ آسمانی، تو اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا کہتا تھا کہ اللہ نے میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ غور سے دیکھیے، یہ ماضی کے الفاظ ہیں، یہ نہیں لکھا کہ باندھے گا، تم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے، ہم نے خود، یعنی اس کا خدا مرزا کا کہہ رہا ہے ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ تو یہ مرزا کہہ رہا ہے، یہ مرزا کا اشتہار جو ہے یہ 27 دسمبر 1891 میں اس نے نکالا۔ تو دوستو، یہ آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طرح اپنے جو مختلف، یہ بھی بتا دیا اس نے کہ محمدی بیگم کا باپ میرے پاس کس کام سے آیا، اور میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے سامنے کیا مطالبہ رکھا، اور آگے آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے جو اپنے خدا کے نام سے مختلف الہام بیان کیے اس کے اندر اس نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ وہ جو میں نے آپ کو مرزا کے 2 شعر سنائے تھے، آئیے ان کو ذرا تھوڑے واضح طور پہ بھی پڑھ لیں۔ یہ مرزا کی جو میں نے آپ کو اشتہار ابھی جو دکھایا تھا مجموعہ اشتہارات سے، وہ اشتہار مرزا نے اپنی ایک کتاب میں بھی نقل کیا ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام اور روحانی خزائن کی جلد 5 صفحہ 281 ہے، اس کے اندر یہ دیکھیے وہی اشتہار اس نے نقل کیا ہے۔ یہاں آپ کو وہ شعر ذرا واضح طور پہ پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ مرزا لکھتا ہے پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا۔ یہ شعر آپ کو میرے ساتھ ساتھ اس سے یہ جو سلسلہ میں محمدی بیگم کی پیش گوئی کا میں اس پر بات کر رہا ہوں، آخر تک یہ شعر بار بار میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا رہے کہ عزت کس نے پائی اور ذلت کس نے پائی۔ دوستو آگے چلتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد 2 ہے، مجموعہ اشتہارات کی جلد 2 ہے۔ مرزائی مربی آپ کے سامنے یہ کہیں گے بار بار کہ مرزا کی اصل پیش گوئی جو تھی وہ محمدی بیگم کے باپ اور اس کے خامند کی موت کی تھی، اور محمدی بیگم کا باپ تو مر گیا تھا 3 سال کے اندر اندر، تو اس کا خامند نے مرنا تھا لیکن اس کے خامند نے توبہ کر لی، اس لیے موت سے بچ گیا۔ اس لیے محمدی بیگم جب بیوہ ہی نہیں ہوئی تو مرزا کے ساتھ اس کا نکاح کیسے ہوتا؟ تو یاد رکھیے، یہ دجال قادیان کے دجال امتیوں کا دجل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل پیش گوئی محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہونے کی تھی، جیسا کہ آپ نے پیچھے مختلف حوالے دیکھے، اس نے کہا
کہ خدا نے مقرر کر دیا کہ اس عاجز کے نکاح میں محمدی بیگم کو ہر روک دور کرنے کے بعد لائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو مرزا غلام محمد قادیانی سے بھی ثابت کر دوں کہ اصل پیش گوئی تھی کیا۔ یہ مجموع اشتہارات کی جلد دوم کا صفحہ 43 ہے، 43۔ آئیے دیکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ مرزا قادیانی کو کہتے تھے کہ مرزا جی یاد رکھیے، مرزا نے جب یہ پہلے پیشن گوئیاں کی تو محمدی بیگم کے باپ نے اس کا نکاح سلطان محمد نامی ایک آدمی کے ساتھ کر دیا، اور یہ نکاح جو ہوا 17 اپریل 1892 عیسوی کو ہوا۔ 17 اپریل 1892 عیسوی کو یہ نکاح ہوا، یاد رکھیے۔ اور 17 اپریل 1892 کو جب یہ نکاح ہوا تو اس کے بعد مرزا کی پیش گوئی کے مطابق 2 سال کے اندر اندر اس سلطان محمد کو مر جانا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ 17 اپریل سے 2.5 سال گنے تو یہ تقریباً یعنی 17 اپریل 1893 تک 1 سال، 17 اپریل 1894 تک 1 سال، اور اس کے بعد جو ہے آپ مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر، یعنی اکتوبر 1894 تک محمدی بیگم کے خامد سلطان محمد کو مر جانا چاہیے تھا، یہ مرزا کی پیش گوئی کے مطابق۔ لیکن وہ نہ مرا اور خوش و خرم زندگی گزارتے رہے۔ وہ انگریز کی فوج میں جنگ بھی اس نے لڑی، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر میں گولی بھی لگی ایک جنگ میں، لیکن وہ پھر بھی نہ مرا، اللہ نے اسے پھر بھی نہ مرنے دیا۔ تو پھر لوگوں نے مرزا صاحب پر جب لان تان شروع کی تو اب مرزا جو ہے وہ اپنی ان چلاکیوں اور دھوکے بازیوں پر آنا شروع ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں بھی مرزا نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اب میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہونا ٹل گیا ہے، نہیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی کے آخر تک یہی اصرار کرتا رہا کہ کیا ہوا، اس کا خامند نہیں مرا، وہ اس نے توبہ کر لی اس لیے موت سے بچ گیا، لیکن پھر بھی محمدی بیگم کو میرے نکاح میں آنا ہی ہے، یہ بات ہو کر رہے گی۔ تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ با حوالہ اور خود مرزا قادیانی کی تحریروں سے ثابت کروں گا۔ یہاں یہ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے، غور سے دیکھیے گا۔ یہ الفاظ جب پیش کریں گے، میں پیش کروں گا تو مرزائی مربی آپ کو ان الفاظ میں سے الفاظ کاٹ کاٹ کر بیان کریں گے، کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمدی بیگم کے خامد پر عذاب آنا تھا موت کا، تو وہ عذاب نہیں آیا، تو اس لیے نہیں آیا کہ وہ عذاب کی میعاد تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے، کہ اگر وہ جس پر عذاب آنا ہے وہ اگر توبہ کر لے یا ڈر جائے تو وہ پھر ملتوی ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے۔ یہ تو اس نے محمدی بیگم کے خامد کی موت کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ تقدیر معلق ہے، لیکن آگے دیکھیے، اب یہ تقدیر معلق کے مقابلے میں آگے کچھ اور لکھ رہا ہے۔ نفس پیش گوئی یعنی پیش گوئی جو اصلی پیش گوئی ہے، یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ دیکھیے، یہ 2 تقدیریں مرزا نے ذکر کی ہیں۔ پہلی، اس نے عذاب کی میعاد کو تقدیر معلق لکھا کہ جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے، یعنی ٹل جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نکاح ہے محمدی بیگم کے ساتھ، اس کو تقدیر مبرم لکھا کہ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ تو یہاں خود مرزا نے 2 تقدیریں بیان کر دی کہ محمدی بیگم کی خامد کی موت تقدیر معلق ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح تقدیر مبرم ہے، اور پھر دونوں میں فرق بھی بیان کر دیا کہ پہلے جو اس کی موت کی جو خبر تھی وہ ٹل سکتی ہے، لیکن یہ دوسری کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرزا کے بقول اس کو کہا کہ میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ کون سی بات؟ اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے، تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ تو میں ان مرزائی مربیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو اس بات پہ آ کے زور لگاتے ہیں کہ تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے، وہ یہ کہہ کر اپنے مرزا کو کذاب ثابت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ مرزا یہاں پہ
عذاب کی جو میعاد کی خبر کے مقابلے میں یہ تقدیر ذکر کر کے کہہ رہا ہے یہ وہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتی. کیوں کہ اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے. تو تم جب یہ کہتے ہو کہ جی تقدیر مبرم بھی ٹل سکتی ہے تو مرزا کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو، کیونکہ مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ کسی طرح نہیں ٹل سکتی. تو یہ آپ کے سامنے ایک اور حوالہ جو واضح طور پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اصل پیش گوئی تھی کیا. دوستو یہ میرے سامنے تذکرہ ہے. تذکرہ کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں جو مرزائیوں کا جو قرآن ہے اس کا نام ہے تذکرہ. آپ کو یاد ہے کہ مرزا کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم نے یہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر قرآن دوبارہ نازل ہوا تو ان کا جو قرآن ہے اس کا نام ہے یہ تذکرہ. کیوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی وحی کو جو اپنے اوپر ہونے والی وحی ہے اس کو بھی قرآن جیسا ہی کہا ہے. تو اس تذکرہ کے اندر جو مرزا پر جو وحیاں ہوئیں اس کے بقول چونکہ ان کا مجموعہ ہے یہ تو لہٰذا یہ مرزائیوں کا قرآن ہے. تو آئیے اس میں بھی جاتے جاتے دیکھ لیں کہ اس میں مرزا نے کیا الہام ہوا. یہ دیکھیے یہ تذکرہ کا چوتھا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ 181 ہے. یہ 1893 کی بات ہے، یعنی اس وقت محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہو چکا تھا. اس کے بعد کی یہ بات ہے. مرزا نے ایک عربی الہام لکھا ہے، وَحَنَّأَنِي رَبِّي وَقَالَ، میرے رب نے مجھے مبارکباد دی، اور اس نے یہ کہا. ہم اس کا اسی صفحے سے نیچے جو اردو ترجمہ ہوا ہے وہ کر لیتے ہیں. لکھا ہے، اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ہم اس کے خامد کو بھی ہلاک کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا، اور اس لڑکی کو تیری طرف لوٹائیں گے. تیرے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ہم اسے صرف گنتی کی مدت کے لیے تاخیر کریں گے. کہہ اس عرصے کی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور جب خدا کا وعدہ آئے گا تب کہا جائے گا کیا یہ وہی ہے جس کو تم نے جھٹلایا تھا یا تم اندھے تھے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اردو کا میں نے ترجمہ پیش کر دیا، اس کا الہام جو اس کے خدا نے اس کو وحی کی یہ وہ آپ کے سامنے ہے. اردو کے الفاظ ہیں، میں اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. یہی تذکرہ اس کے صفحہ 198 پر آ جائیے. صفحہ 198 پر آ جائیے. مرزا کا خدا جو ہے وہ اسے کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے، فَبُشْرَى لَكَ فِي النِّكَاحِ فَبُشْرَى لَكَ فِي النِّكَاحِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَإِنَّا رَادُّوهَا إِلَيْكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. یہ الفاظ یہ مرزا کا خدا مرزا کو مبارکباد دے رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اسی کتاب کے نیچے کیا کیا گیا ہے. بس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو، بس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو، یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے. میں تھوڑا اس کو بڑا کر دوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے. بس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو، یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے. یہ زوجنا کا ہا کا معنی اس نے لفظی کر دیا ہے. یہ جو ترجمہ کرنے والے بھی بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں مرزا کی کتابوں کے. یہاں لفظ ہے زوجنا کا ہا. عربی میں زوجنا، جب زوجہ کا معنی اس کا معنی ہوتا ہے شادی کر دینا، نکاح کر دینا. تو اللہ مرزا کا اس کو کہہ رہا ہے ہم نے اسے اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا، اس کے تیرے ساتھ شادی کر دی. اس کا لفظی ترجمہ اس نے کر دیا ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتی. اور آگے غور سے دیکھیے، اور ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے. یہ مرزا کا خدا مرزا کو کہہ رہا ہے تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ مرزا کے رب نے، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ لاش ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہے جو علیم قدیر اور جو عالم الغیب ہے وہ ایسے کسی کو ایسا وعدہ کرے کہ ہم نے تیرا نکاح فلاں عورت کے ساتھ کر دیا اور وہ عورت اس کے نکاح میں نہ آئے، یہ ناممکن ہے.
اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے خود آسمانوں پر حضرت زینب بنت جہش، غالباً یہی نام ہے، ام المؤمنین علیہ الصلوۃ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرما دیا، اور وہ نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ داخل ہوئیں، ان کے عقد میں داخل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کہتا ہے زوجنا کہا، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ جو ہے اس کے نکاح میں وہ عورت داخل نہ ہو۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی وہ مر گیا، لیکن محمدی بیگم اس کے نکاح میں داخل نہ ہوئی۔ تو دوستو آئیے ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے انجام آتم ہے مرزا کی کتاب، روحانی خزائن جلد 11 کا صفحہ 31 ہے۔ اس کے حاشیے میں دیکھیے، اس کے حاشیے میں دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ محمدی بیگم کا نکاح ہو گیا سلطان محمد کے ساتھ، تو یہ بھی کہا، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو۔ یعنی احمد پہلے اس نے جو ابھی میں نے مجموعہ اشتہارات کا حوالہ دیا، اس نے اس کی موت کو تقدیر معلق کہا۔ اب یہاں پہ کہتا ہے احمد بیگ کے داماد کی جو پیش گوئی ہے اس کی موت کی، وہ تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو۔ اب آگے دیکھیے، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اگر میں سچا ہوں تو خدا اس کو ایسے ہی پورا کر دے گا، یعنی محمدی بیگم کے خاوند کو موت ضرور آئے گی اگر میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اور آگے اس نے ایک اور جھوٹ بولا کہ آتم کی پیش گوئی پوری ہو گئی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا نے عبداللہ آتم کے مرنے کی 15 مہینے میں پیش گوئی کی تھی، اور دنیا کا کوئی مرزائی مربی ثابت نہیں کر سکتا کہ 15 مہینے میں آتم مر گیا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ اور فرار اور دھوکے بازی کی ایک بہت اعلیٰ قسم کی مثال مرزا نے قائم کی تھی، کہ جو پھر بھی اس پر اصرار کر رہا ہے کہ آتم کے بارے میں پیش گوئی پوری ہوئی تھی۔ آتم کے بارے میں پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں آتم کے اوپر بات کریں گے۔ بہرحال ہمارا کہنا، جو الفاظ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اور مرزا قادیانی کی موت 26 مئی 1908 کو بمرض ہیضہ لاہور میں آ گئی، اور اس وقت سلطان محمد زندہ تھا اور وہ مرا نہیں تھا۔ تو یہ الفاظ آپ کو غور سے یاد رکھنے چاہیے۔ دوستو آئیے ایک بار پھر یک زبان ہو کر یہ شعر پڑھیں۔ جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا۔ یہ شعر آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے۔ اب یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ہے کرامات الصادقین، اور روحانی خزائن جلد 7 کا صفحہ 162 ہے۔ یہ مرزا کی عربی کی تحریر ہے۔ آئیے اس کے اندر بھی دیکھیں مرزا کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے فَأَلْهَمَنِي رَبِّي وَقَالَ سَأُرِيهِمْ آیَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ مجھے میرے رب نے یہ الہام کیا ہے اور کہا ہے کہ میں انہیں، یعنی جو محمدی بیگم کے خاندان والے ہیں، انہیں ان کے اندر سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ وَأَخْبَرَنِي، اور میرے رب نے مجھے خبر دی ہے، اور وقال، اور کہا ہے، إِنَّنِي سَأَجْعَلُ بِنْتًا مِّن بَنَاتِهِمْ آیَةً لَهُمْ، کہ میں ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو ان کے لیے نشان بناؤں گا۔ فسماہا، اور اللہ نے اس بیٹی کا نام بھی مجھے بتایا، یعنی محمدی بیگم، اور اللہ نے، یعنی مرزا کے اللہ نے اسے کہا، انہا ستجعل سیبۃ ویموت بعلھا وابوھا الی 3 سنۃ من یوم النکاح ثم نردھا الیک بعد موتہما۔